السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ تو آج ہم نے حمد کا شعر نمبر 5 پڑھنا ہے۔ شاعر ماہر القادری اس میں کہتے ہیں کہ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، آیات الہی اللہ کی نشانیاں، آیت جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ لگائی جاتی ہے، جہاں پہ ایک بات ختم ہوتی ہے اور دوسری بات شروع ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں ایک گول دائرہ لگایا جاتا ہے جسے آیت کہا جاتا ہے۔ تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے قرآن پاک میں کہ ایک بات ختم ہو چکی ہے اور اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اس شعر کے تشریح کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ تو اس شعر میں شاعر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان اس کائنات کی جب باریک بینی سے آگاہ ہوگا تو میرے بیٹا اسے بآسانی کے بعد پتہ چل جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ضرور موجود ہے کہ وہ ان تمام تر اشیاء کو بنانے والی ہے، اور اس کو بنانے والا بھی کوئی ایسا ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ خدا کی ذات ہے کہ جس کا تصور عام ذہن سے محال ہے اور اس کے بارے میں فطرتاً سوچنا ممکن نہیں ہے۔ تو وہی خدائے وحدہ لا شریک ہے جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، دن اور رات ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ تو میرے بچے یہاں پہ یہی بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ سب آیات الہی ہیں، یعنی کائنات کی جس شے کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے، یعنی مخلوق کی تمام تر اشیاء جب ہم دیکھتے ہیں جو تخلیق کردہ ہیں تو ان سب میں خالق کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب آیات الہی ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ذرا غور سے دیکھ کہ جتنا تو ان میں غور و فکر کرے گا اتنا ہی تو یہ جانے گا کہ اس کے اندر کتنے معجزات اور کرامات پوشیدہ ہیں۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں کہ اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار، یعنی جب تو یہ ساری اشیاء دیکھے گا اور اس کے بعد اس بات کا اقرار کر لے گا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان اشیاء کو میرے بیٹا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر جب یہ ساری چیزیں تو نے دیکھ لی ہیں تو پھر اس کی پھر حمد بیاں کر۔ جیسے ایک خوبصورت پین بنایا جاتا ہے تو ہم اس پین کو دیکھ کر تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا ہی اچھا پین ہے، تو گویا ہم اس پین کی تعریف کرتے ہوئے ایک طرح سے اس کے خالق کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کا ڈیزائنر ہے اس کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم کائنات کے ہر شے کی تعریف کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کائنات کی شے کی جو تعریف کر رہے ہیں اس کے ساتھ خالق کی تعریف بھی ہو رہی ہے، کیونکہ خالق نے ہی تو ان اشیاء کو بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کاریگری اللہ ہی کی ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو شاعر بھی یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں کہ جس نے ان اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ مولانا ظفر علی خان نے بھی کہا تھا کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو یہ تمام تر باتیں جب ہمیں پتہ چلیں اور ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی رب کی ذات ہے، تو پھر ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دکھ اور سکھ میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو سنتا بھی ہے اور اس کی مدد کو پہنچتا بھی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں فقط اور فقط اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔